السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ۔ ہم آج بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں پریزیڈنٹل ریفرنس سے متعلق جس کی اسلام آباد سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے۔ آج اس کی سماعت میں خود موجود تھا اور خالد جاوید صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے اپنے بہت لینتھی دلائل آج مکمل کیے ہیں اور بہت اچھے ان کے آرگومنٹ تھے۔ انہوں نے بہت اچھے گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے آج آرگومنٹ کیے ہیں۔ ان کے آج آرگومنٹ مکمل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب جو مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آرگومنٹ سٹارٹ کیے۔ تو اس کے کچھ دیر بعد ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب کل یہ 11 بجے سٹارٹ ہوگی، 11 سے لے کے 2:30-3 بجے تک یہ سماعت، کل 3-3.5 گھنٹے کل اگین اس کی سماعت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں پہ جناب قادر مندور خیل صاحب جو MNA بھی ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، رضا ربانی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور فاروق ایچ نائک صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کل اور پرسوں 2 دن یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس ریفرنس سے متعلق، اور سپریم کورٹ میں پرسوں تک یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم معاملے کے اوپر فیصلہ ہو جانا ہے۔ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح جو وکلاء ہیں، پاکستان بار کونسل، وہ بھی اس معاملے کو بہت امپورٹنٹ سمجھ رہی ہے، اور پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ آف بار کی طرف سے سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بون صاحب بھی اس ریفرنس میں شامل ہیں۔ ان کی بھی درخواست انہوں نے دی ہوئی تھی، تو وہ بھی اس معاملے میں شامل ہیں، ان کے بھی آرگومنٹ ہونے ہیں۔ تو پرسوں تک اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ حکومت کی بھی، وکلاء کی بھی اور اپوزیشن کی بھی اس معاملے کے اوپر، اس پریزیڈنٹل ریفرنس کے اوپر نظریں ہیں۔ ایک تو جو مجھے آج لگا وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پریزیڈنٹل ریفرنس واپس ہو جائے، سپریم کورٹ اس کو واپس کر دے گی، کیونکہ تاحیات نیلی ممکن نہیں ہے، نہ ہی وہ آئین کے اندر موجود ہے، جبکہ اٹارنی جنرل صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تاحیات نیل کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے ریمارکس آگے سے آنریبل جسٹس صاحبان کے یہی آ رہے تھے کہ یہ کام پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے کرنا چاہیے، یہ کام آپ کا کام ہے۔ تو جس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہماری وہاں پہ اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، تو وہ جو منحرف اراکین ہیں وہ ہمارا ساتھ آئین سازی میں کب دیں گے؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ اس فیصلے کو میں آپ کو ڈیٹیل میں پورا مکمل فیصلہ، اس کا جو کرکس ہوگا، خلاصہ ہوگا، وہ میں بتاؤں گا کہ اس میں کس کس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے اور کس کس پہلو کو ڈسکس کیا گیا ہے، کیا کیا حوالے دیے گئے ہیں، جن حوالوں کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس فیصلے کو، اس پریزیڈنٹل ریفرنس کو قانونی اور آئینی حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو لیٹسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اسد عمر صاحب نے جو فارن خط ہے، جو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے کے اندر جس کو لہرایا تھا اور بھٹو بننے کی کوشش کی تھی، اس خط کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم از ریڈی ٹو شو لیٹر آن فارن کانسپریسی ٹو CJ، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانے کے لیے، دینے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن انہوں نے پبلک کو صرف اتنا بتا دیا جی کہ تھریٹ آیا ہوا ہے۔ اب وہ کیا تھریٹ ہے، کیا چیز ہے، انہوں نے عوام کو نہیں بتائی۔ وہ کون سا تھریٹ ہے جو انہوں نے ابھی تک اپنے جو ہمارے ملک کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے ابھی تک ان کو نہیں بتایا؟ وہ کیا ایسا معاملہ ہے جو ابھی تک وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر نہیں لے کر گئے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ we received a written threat فرام a foreign government
that if no confidence motion against Prime Minister Imran Khan does not succeed, he is not removed, Pakistan will have to face serious consequences. ان کا اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سیریس جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ کوئی سوچ سمجھنے والی بات ہے کہ اس دور کے اندر کون ایسا خط، کون سا ایسا ملک ہے جو ایک ایویڈنس دے رہا ہو اور وہ خط بھیج رہا ہو حکومت بدلوانے کے لیے کہ کامیاب نہ ہوئی، اور وہ ایسے ہیں کہ خط بھیج رہے ہیں کہ ایک ایویڈنس بنے. اور اس عالمی سازش کو وہ یوں کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کی آفر کی اور ایم کیو ایم کو وزارتیں دینے کی آفر کی، تو وہ عالمی سازش یہیں پہ ناکام وہ کرنے میں لگ گئے ہیں. ایسی کون سی عالمی سازش تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا، کون سا عمران خان صاحب اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں، یا انہوں نے کوئی بہت بڑا اس طرح کا کوئی کہ پوری دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کی جو اسلامی فوج بنی ہوئی ہے اس کی اسرائیل کے اوپر فلسطین کی آزادی کے لیے چڑھائی کر رہے ہیں. دوسرا، ہمارا مسلمانوں کا معاملہ یمن کا ہے کہ یا وہ سعودی عرب کے اگینسٹ ہو گئے ہیں. تیسرا، ہمارا انڈیا کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، اس میں کشمیر کو تو انہوں نے پلیٹ کے اندر ڈال کے دے دیا. تو اس معاملے میں تو وہ انہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا، نہ ریلیاں نکالی، نہ اتنا بڑا کشمیر کے لیے جلسہ کیا. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے ایسا کون سا اقدام کر دیا ہے عالمی لیول کے اوپر کہ عالمی قوتیں ان کے خلاف ہو جائیں گی، جبکہ ہوئے ان کے یہیں پہ وزارتوں والا اور یہ وہ معاملات چل رہے ہیں. یہ ان کے اپنے لوگ ناراض ہوئے ہیں، ابھی یہ پہلے بھی ناراض تھے، اور اس وقت بھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے تھے، اسلام آباد سے سینیٹر بن گئے، پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہے، یہ لوگ پہلے کے ناراض ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے ہی عمران خان صاحب کے خلاف عالمی سازش شروع ہو گئی ہیں. تو یہ سارے سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ بلنٹ کیے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے. اس سے ہمارے ملک کی جو ساخت ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ اگر ایسا کوئی خط ہے بھی تو اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر لے کر جاتے، وہاں پہ اس کو ڈسکس کرتے اور اس خط کا ڈپلومیٹک جواب دیا جاتا، اداروں کو بٹھایا جاتا کہ یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے. اس سارے معاملے کو ایوان میں لے کر جاتے ملک کو. اگر یہ اس کا مطلب ہے ملک کو دھمکی دی گئی ہے، اور ملک کو دھمکی دی گئی ہے تو آپ عوام کو بتائیں کہ فلاں ملک نے دھمکی دی ہے، آپ وہ بھی نہیں بتا رہے. اب انڈیا ہمارا دشمن ہے تو ساری عوام کو ادارے بھی بتاتے ہیں کہ یہ دشمن ہے. ان کا ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ ابھی نندن کا جہاز گرا دیا، یہ انڈیا سے آیا تھا، ایسے نہیں کہ اس کو چھپا کے رکھا. تو یہ ان ساروں کو ملکوں کو پرائم منسٹر صاحب کا کام یہ تھا کہ وہ اس خط کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے کر جاتے. وہ اس خط کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں لے کر گئے، اور اسد عمر صاحب اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے لگ گئے. حالانکہ اگر یہ پریس کانفرنس کرنی تھی تو یہ وزیر خارجہ صاحب کرتے، جن کو ڈپلومیٹک لینگویج کا اور ڈپلومیٹک ایتھکس کا پتہ ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے بھی نہیں کی. پھر اگر یہ بات کرنی تھی تو کیونکہ فارن آیا ہے تو پھر اس کو وزارت خارجہ کا ترجمان اس کو کرتا، کیونکہ اس کو ڈپلومیٹک ایتھک اور لینگویج کا پتہ تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اور اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ایسی ایک حرکت کی وجہ سے سعودی عرب کو ناراض کر بیٹھے تھے، اور وہ پھر ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اور سعودی عرب کو راضی کرنے میں بہت مشکلات آئیں. تو یہ سارے معاملات ان کو دیکھنے چاہیے کہ آیا ایک فارن کنٹری کے ساتھ ہمیں ایسے معاملات کہ ان اگر ڈپلومیٹک طریقے سے آئے تو آپ ڈپلومیٹک طریقے سے کرتے. اگر انہوں نے آپ کو پبلکلی تھریٹ دیا ہوا تھا تو آپ بھی اس کو پبلکلی دیتے تھریٹ. آپ اس کو جلسے میں کہہ رہے ہیں جی کہ خط آ گیا اور اس ملک نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے. بھائی انہوں نے تو آپ کو، جو بھی ملک ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کوئی کھاتا پاکستان کو ایٹمی قوت ہونے کے ناطے کوئی اس طرح دھمکی دے گا. اگر انہوں نے آپ کو ڈپلومیٹک طریقے سے خط بھیجا ہے تو آپ بھی اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے جواب دیں. اور اگر آپ اتنے بہادر دلیر بنتے ہیں تو پھر آپ اوپنلی کرتے اور کشمیر معاملے میں بولیں. پھر آپ فلسطین کے، پھر امت مسلمہ کے آپ لیڈر اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر بنیں. ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ہر ایک معاملے کے اوپر بولیں
امت مسلمہ کے لیے بولیں، آپ یمن کے لیے بھی بولیں، وہاں پہ قحط پڑا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ فلسطین معاملے کے اوپر بولیں، کشمیر کے اوپر بولیں، اور جو ہماری امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں، آپ عراق کے اوپر بات کریں، آپ شام کے اوپر بات کریں. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. یہ بات کرسی کی ہے. تو اس میں ملک کو کہ دوسرے ممالک کے ساتھ برائے مہربانی ناراضگیاں مت بنائیں. اس سے ہمارے ملک میں کہ جو معاشی پوزیشن ہے وہ اور خراب ہو جائے گی. لوگ ہمارے کرونا سے گزرے ہیں اور ان کو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر مزید پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ آزاد امیدوار اسلم بوتانی صاحب بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا بلکہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوں، زرداری کے ساتھ ہوں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ مل گئے ان کے ساتھ. اور اس وقت جو جوائنٹ اپوزیشن ہے ان کی تعداد 170 ہو چکی ہے. حکومت کی تعداد 171 ہے. ان 171 میں بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور ایک ان کا ممبر جو پی ٹی آئی کا ہے وہ وفات پا چکا ہے. تو 4 تاریخ کو اس کی پولنگ ہونی ہے. وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپوزیشن نے آج جو میٹنگز کر رہی ہیں ان میں یہ علم میں آیا ہے کہ وہ پرویز الہی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے لگے ہیں. تو یوں پرویز الہی صاحب کو اسپیکر سے بھی ہٹا دیا جائے گا. عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ یوں تو دے دیا ہے، لیکن کیا وہ استعفیٰ ابھی تک گورنر صاحب کے پاس پہنچا ہے یا نہیں پہنچا یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. نہ ہی ان کا استعفیٰ شاہ زین بگٹی کی طرح میڈیا کے اوپر آیا ہے. ابھی تک وہ جو استعفیٰ ہے وہ زبانی ہی چل رہا ہے. وہ استعفیٰ پہلے جائے گا گورنر صاحب کے پاس، پھر آگے جائے گا پرائم منسٹر کے پاس، اس میں ابھی دن لگیں گے. تو ابھی تک وہ معاملہ بھی پینڈنگ چل رہا ہے. تو ہم آنے والے جو کل پرسوں جو آنے والے 2-3-4 دن ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان میں دیکھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، پرویز الہی صاحب کو، یا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اب وہ بچاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے. وزیر اعلیٰ بھی ان کو بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا اسپیکر سے بھی چلے جائیں گے، ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اپوزیشن اگر علیم خان گروپ کو یا علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتی ہے تو اس طرح، یا جنگی ترین گروپس کو، تو پھر اس طرح پی ٹی آئی پنجاب سے بھی فارغ ہو جائے گی اور وفاق سے بھی ہو جائے گی. لیکن اس سارے معاملے میں جو اسلام آباد کا پریزیڈنٹل ریفرنس ہے سپریم کورٹ میں، اس کے فیصلے کا ایک بہت اہم کردار ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ووٹنگ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے جو دن ہیں اس میں جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس خط کے بارے میں آپ کے ساتھ مزید قانون کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.